بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی احاطہ عدالت سے گرفتاری پر جو کل اہم سماعت ہوئی تھی، اس میں آج دوبارہ سماعت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عدالت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور نگران وزیر داخلہ نے اہم اجلاس تھا الیکشن کمیشن میں، اور اس اجلاس کے بعد جو ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی صورت میں انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے اور انتخابات وقت پر ہوں گے۔ بلوچستان میں نگران وزیر داخلہ کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نگران صوبائی وزیر داخلہ میر زبیر خان جمالی، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ زاہد سلیم، کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ زاہد سلیم نے صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور الیکشن کے انعقاد کے لیے صوبائی حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے اجلاس میں بلوچستان میں الیکشن کے پرامن اور کامیاب انعقاد کے لیے صوبائی حکومت کی تیاریوں اور بہترین حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پرامن انتخابات کے لیے نگران حکومت پرعزم ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کے ذریعوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انتخابات کے لیے پرامن اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا۔ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بلوچستان میں پرامن انتخابات کے لیے بلوچستان کو تمام تر وسائل مہیا کرے گی۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے مزید کہا کہ نگران حکومت ملک میں آزادانہ انتخابات کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی۔ بلوچستان میں انتخابی عمل کے کامیاب انعقاد کے لیے بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ حکومت بلوچستان کی ضمن میں کی گئی تمام کاوشوں کی تناظر میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انتخابات کے دوران صوبے میں ووٹرز اور امیدواروں کو بھرپور تحفظ حاصل رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن دشمن عناصر کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں امن و امان کا قیام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ حکومت اپنے جوانوں اور افسران کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے صوبے میں پائیدار قیام امن کے لیے کثیر المدتی اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صوبے میں امن و امان قیام کے لیے مزید بہتر حکمت عملی کی تشکیل سے نوجوان ذہنوں کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ گوہر اعجاز نے بتایا کہ پائیدار قلیل المدتی حکمت عملی اور طویل المدتی حکمت عملی کے دورس نتائج برآمد ہوں گے۔ غربت کے خاتمے اور باعزت روزگار کے بہتر مواقعوں سے صوبے میں خوشحالی اور ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نگران وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر تمام صوبوں میں الیکشن تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں جو اجلاس تھا، جس میں نگران جو وزیر داخلہ بھی، سیکرٹری داخلہ بھی اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری اور آئی جی، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور آئی جی، چونکہ جس طریقے سے حالات خرابی کی طرف جا رہے تھے، اس پر یہ اجلاس بلایا گیا تھا کہ ان ساری چیزوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں اور اس میں بھی کئی معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں چلی گئیں۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں کل ایک نوجوان پی ٹی آئی کے امیدوار، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پر دہشت گردوں کی جانب سے باقاعدہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انتخابات کے اوپر جو اس طرح کے مسائل ہیں اس کی تلوار لٹک رہی ہے، اور انہی چیزوں کو چونکہ میں نے دیکھا کہ سینئر صحافیوں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا جب کل الیکشن کمیشن نے یہ اجلاس بلایا ہے، اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ کہیں انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن آج جو حکومت نگران حکومت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اس تاثر کو رد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہر صورت انتخابات ہوں، وقت پر انتخابات ہوں، اور 8 فروری کو ہی عوام اپنے جو ووٹ کی پرچی ہے اس کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے جو اپنا فرض ہے وہ نبھائے اور پرامن طریقے سے۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں صفدر عوان جو کہ مریم نواز کے خاوند ہیں، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے بچے جھنڈا اٹھائے پی ٹی آئی کا کھڑے تھے تو ان کو انہوں نے پیار دیا۔ تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، ان کو بھی اسی طریقے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اسی طریقے سے، پی ٹی آئی کی قیادت تو چونکہ ہے نہیں باہر، وہ تو جیلوں میں ہے، تو اس طریقے سے جو رواداری ہے اس کو فروغ دینا ہوگا تاکہ انتخابات پرامن ہو سکیں
اور جو بھی سیاسی جماعت جیتتی ہے تو وہ صاف شفاف انتخابات کے ذریعے آئے گی تو تب استحکام آئے گا، اور اگر صاف شفاف انتخابات یا انتخابات پر جو ابھی سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ سلسلہ رہا تو اور انتخابات اگر آئین اور قانون کے مطابق نہ ہوئے تو پھر چیزیں بجائے اس کے کہ بہتر ہوں تو وہ مزید پریشانی اور جو عدم استحکام ہے وہ بڑھے گا، اور اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور جو انتخابات ہیں وہ صاف شفاف ہوں اور عوام جو فیصلہ کرے عوام کا فیصلہ ہی سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری جانب کل ایک اہم کیس تھا پشاور ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جس میں یہ ریمارکس دیے تھے وہ میں آپ کو ریکال کروا دوں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں کوہاٹ سے، ان کو گرفتار کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر سے احاطہ عدالت سے، اس پر پھر عدالت کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا تھا، اور عدالت نے واضح طور پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ نے بہت سے آرڈر دیے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے احکامات نہیں ماننے، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوگی تو اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اگر عدالتی احکامات نہ مانے گئے تو پھر ہم استعفیٰ دے کر عزت سے چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری کوہاٹ سلمان شنواری کی احاطہ عدالت سے گرفتاری کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے موقع پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ حکم دیا تھا کہ رپورٹ پیش کریں کہ بندہ کہاں ہے، اور آپ ہمیں رپورٹ نہیں دے سکتے تو پھر ہم آپ کو بھی گھر بھیج دیں گے اور تحریری آپ طور پر جواب دیں۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت دینے کے بعد ریمارکس دیے تھے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان ثناء اللہ نے عدالت کو بتایا کہ تمام ایجنسیز سے رابطہ کیا، انہوں نے زبانی طور پر بتایا کہ ہمارے پاس جو یہ مغوی ہے یا یہ جو لاپتہ ہے یہ نہیں ہے، تو تحریری طور پر جواب کے لیے وقت انہوں نے مانگا تھا۔ اس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ جواب جمع کروائیں، اگر نہیں ملا تو پھر ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتے ہیں، اور یہاں تک عدالت نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم فل بینچ جتنے ججز پشاور ہائی کورٹ کے اویلیبل ہوں گے ان تمام پر مشتمل ایک لارجر بینچ بنا دیں گے، اور ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کریں گے کہ جب عدالتی حکم ہو جائے تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کیسے کی جا سکتی ہے، اور عدالتی حکم کی جو خلاف ورزی ہے کیا وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ایک سوال تھا اور یہ بہت اہم ایشو تھا کہ مختلف ہائی کورٹس نے، ہم نے دیکھا مختلف ہائی کورٹس کی جانب سے فیصلے آئے اور بعد میں ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا، تو یہی وجہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس معاملے کو حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ نے یہ ایک فیصلہ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر کوئی ایک مقدمے میں ضمانت پر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے بغیر جس عدالت سے ضمانت ملی ہے اس کی اجازت سے۔ پھر ایک فیصلہ آیا کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہ اگر کوئی ایک مقدمے میں گرفتار ہوگا تو وہ تمام مقدمات میں گرفتار سمجھا جائے گا۔ اسی کا فائدہ اٹھایا فواد چودھری نے، اور 9 مئی کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں انہوں نے درخواست دائر کی کہ جی مجھے ایک تو میرے خلاف تمام مقدمات کی رپورٹ دی جائے، تفصیلات دی جائیں، اور ساتھ یہ استدعا کی کہ مجھے تمام مقدمات میں ایک ساتھ گرفتاری ڈالی جائے تاکہ میں تمام مقدمات میں ایک ساتھ ضمانت دائر کر سکوں۔ تو یہ ان کی درخواست باقاعدہ منظور ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جو معزز جج ہیں نوید صاحب، انہوں نے یہ درخواست منظور کی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا چونکہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے تو وہ جو لوور کورٹس ہیں ان کے اوپر وہ اپلیکیبل ہے، اور وہ تمام جو عدالتیں ہیں وہ اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں گی اور آئین اور قانون کے مطابق سارے معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو چیف جسٹس ابراہیم خان نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اے جی صاحب جوڈیشری کی عزت کا خیال رکھیں، ملک میں اکیلا ایک ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، ہائی کورٹ نے بہت سے آرڈر دیے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے احکامات نہیں ماننے، اگر عدالتی احکامات نہیں ماننے تو پھر ہم استعفیٰ دے کر عزت سے چلے جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم خراب ہو۔ اور ساتھ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ آپ تحریری جواب جمع کروائیں، اور عدالت نے آج کے لیے سماعت ملتوی کی تھی 2 بجے۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو اس میں اہم اور اچھی پیش رفت سامنے آئی کہ جو مغوی تھے جن کی گرفتاری کا معاملہ ہوا تھا اور جو لاپتہ ہو گئے تھے گرفتاری کے بعد، ان کی فیملی نے عدالت میں اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان کا رابطہ ہو گیا ہے، فون پہ ان کی بات ہو گئی ہے، جو ایک خوشائند بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کی فون پر بات ہوئی ہے۔
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے متعلقہ افسران سے رابطے کے بعد رپورٹ تیار کر لی ہے اور اس پر بیرسٹر افضل خان شنواری یہ وکیل ہیں اس درخواست گزار کے جن کے بھائی کو کیا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کل سماعت کے بعد ہمارا بھائی سے رابطہ ہو گیا ہے، فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا ہے اور سلمان شنواری ٹھیک ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن انتظار کریں میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ بیرسٹر ہیں افضل خان شنواری، یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی سلمان شنواری جن کو گرفتار کیا گیا احاطہ عدالت سے، آپ کی کل کی سماعت اور آپ کی جانب سے جو تگڑا ایکشن لیا گیا تھا اس کے بعد ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور بھائی نے یہ کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں چند دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور زندہ ہیں، جس مقصد کے لیے مہمان بنایا، یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے کہ جس مقصد کے لیے مہمان بنایا ہے وہ پورا ہو جائے تو ویسے بھی آ جائیں گے۔ اور اس پر پھر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ جناب انتخابات کے بعد کی کوئی تاریخ دے دیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ انتخابات کے بعد کی تاریخ دے دیں۔ جب عدالت میں درخواست گزار خود یہ کہے کہ جی ہمارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چند دنوں میں واپس آ جائیں گے، آپ ہمیں انتخابات کے بعد کی تاریخ دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عدالت سے اپنا گریوینس یا اپنی ریلیف لینے آئے تھے عدالت سے وہ ان کو ریلیف مل گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو عدالت نے 12 فروری کے لیے، انہوں نے خود درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ انتخابات کے بعد کی تاریخ دے دیں، تو عدالت نے انتخابات کے بعد کی تاریخ دیتے ہوئے 12 فروری کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اب 12 فروری کو وہ خیر سے واپس آ جائیں گے۔ اللہ پاک، میں یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں اور تمام پاکستانیوں کی اللہ پاک حفاظت کرے اور خیریت سے یہ سارے معاملات ہو جائیں اور خیریت سے آئین کے اندر رہتے ہوئے انتخابات ہوں اور جن کو عوام منتخب کرے وہی منتخب شدہ لوگ پاکستان پہ حکمرانی کریں اور اللہ پاک سارے معاملات خیریت سے کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔